والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست کے اندر جو ہے ہم آیت نمبر 14 سے جو ہے وہ ہمیں مطالعہ کا آغاز کرنا تھا سورہ نوح کی، لیکن جو ہے وہ میں صرف آیت نمبر 13 آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم کہاں پر رکے تھے. اور ہم نے قرآن حکیم کی آیت دیکھی تھی ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. اور یعنی کہ اب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آخر تم خیال تو کرو کہ تم کس رب کو چھوڑ کر کن بتوں کی پوجا کر رہے ہو. اور اس تناظر میں ہم نے جو ہے وہ عبداللہ بن جبیر جو ہے ان کی بات بھی کی تھی کہ جو ہے وہ ان کا واقعہ کہ ان کا سینہ جو ہے کیسے پھٹ رہا تھا جب انہیں سورہ طور کی تلاوت سنی. اور پھر ہم نے جو ہے وہ جیمز جین اور عنایت اللہ خان مشرقی صاحب کے واقعے کو ڈسکس کیا تھا. یہاں پر ہم نے کل اپنی نشست کو روکا تھا وما قدر اللہ کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. اب ہم شروع کریں گے آج کا مضمون، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کیونکہ میں مستقل یہ بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جدید انسان جو ہے وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مذہب کا خدا جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور ہمارا خدا جو ہے بہت بڑا ہے. جب 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس زمانے میں جو ہے وہ پی ٹی وی پہ میرا خیال میں کچھ پروگرامات چلے تھے کارل سیگان کے. کارل سیگان جو ہے وہ سائنسی پروگرامات تھے جو آتے تھے، تو کیونکہ سائنسی تصور اور مذہب پہ اظہار تصور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ان ٹی وی پروگرامات کے ذریعے پیش کیا گیا. تو کارل سیگان کا ایک قول ہے کہ how is that hardly any major religion has looked at science and concluded this is better than we thought. This is better than we thought. The universe is much bigger than our prophet said, grander, more subtle, more elegant. Instead they say no, my God is a little God and I want him to stay that way. تو گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنس نے تو خدا کی عظمت کو اور وہاں کر دیا، بلند کر دیا، لیکن یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ سائنس کے خدا کو دیکھنے سے معذور ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا خدا تو اتنا ہی چھوٹا خدا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم جس خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وقار کو، اللہ تعالیٰ کے ڈیکورم کو، اللہ تعالیٰ کی عزت کو پہچانو، اللہ کی قدر کرو. اور جو ہے وہ ساری تم جو سائنس جو ساری باتیں بتا رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے تو اللہ کی ذات کتنی زیادہ وسیع ہوگی. تو تاہم میں نے آپ کے سامنے بار بار عرض کیا کہ سائنس جو ہے وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ یہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کی استغفار پر خوش ہوتا ہے، اور یہ کیسا خدا ہے جو لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے جہاں وہ ہوتے ہیں. تو یہ تو یہاں تو تدبیر مذہب بتا رہا ہے نا، یعنی کہ سائنس کا خدا بس بڑی بڑی چیزیں بنا کر اپنے دیگر پروجیکٹ میں مشغول ہے. یہاں مذہب آ کر یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ خدا تو اتنا اکبر ہے، وہ تو اتنا عظیم ہے کہ وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کی شہرت کے قریب ہے، ہر انسان کی دعا بیک وقت سنتا ہے، ہر انسان کی استغفار کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سائنس کا خدا جس کو کارل سیگان بتا رہا ہے وہ خدا اکبر ہے یا وہ خدا اکبر ہے جو تمام کائنات کی وسعتوں کو بھی جو سنبھال رہا ہے اور وہ جو انسان کے انفرادی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ دخیل ہے. So what I am saying is, if God wanted to send us a message and ancient writings were the only way he could think of doing it, he could have done a better job. اب وہی بات ہے کہ جو اسلام اور اسلام سے پہلے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے انبیاء آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اپنایا فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہی بھیج کر، تو اس پر تنقید کرتے ہوئے جو ہے کارل سیگان کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ فلاح بھلائی کے لیے اور میسج دے سکے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو بات اصل میں یہی ہے کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے طور پر طے کرتا ہے کہ کون سا بہتر طریقہ ہے میسج کا، کون سا بیٹر وے ہے کمیونیکیشن کا. لیکن پھر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جو اس کے تمام کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بالآخر فیل ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے اندر جو ہے وہ فیکنیس کا مثلاً کہ اب آپ دیکھ لیں کوئی ویڈیو بھی بناتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ فیک ویڈیو ہے یا اصلی ویڈیو ہے، یہ آڈیو فیک ہے یا
जेन्युइन है. अब इंसान इन चक्करों में लगा हुआ है और डीप फेक और तरह तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. बहरहाल हम अब अगली आयत पे आते हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के वक़ार की, कि अल्लाह ताला के लिए वक़ार. तो आयत नंबर 14 पे हम आते हैं, और अब इसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं वक़द खलक़कुम अतवारा, हालांकि इसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर पैदा किया है. हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर पैदा किया. एक तर्जुमा कर ये है तर्जुमा, और एक तर्जुमा ये है कि हालांकि इसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है. ये किसने कहा? क्या यह नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला कलाम जारी है, या यह नूह अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पर कट हुई है और अल्लाह ताला ने अपनी अजमत को यहाँ पर खुद से बयान करना शुरू किया है? इसमें मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है. मसलन मौलाना अमीन हसन सलाई साहब जो है वो ये बात कह रहे होते हैं कि यहाँ लगता ये है कि ये अल्लाह ताला का अपना कलाम है, या नूह अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं है. और फिर जब वकाला नूह जब आएगा तो फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का कलाम शुरू होगा. दीगर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये भी नूह अलैहिस्सलाम का कलाम है, और नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि जो है वो ये देखो अल्लाह ताला की अजमत है. तो अब अगर दूसरे तर्जुमे को देखा जाए, हालांकि इसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है, इसके अंदर जो है वो आप देख लें कि वही दो आंखें हैं, वही एक नाक है, वही एक मुंह है, और जो है वो एक दो कान है. लेकिन ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है कि इंसान जो है वो हैरान हो जाता है कि अरब इंसान बन गए. लेकिन जो है वो इंसान हैरान होता है कि जो है वो हर एक को पैटर्न, हर एक की जो है हालत अल्लाह ताला की शान है कि कैसे बनाइए. और मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जो है वो अब इंसान इतनी तरक्की कर गया है कि मैं भी अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको. आपको मेरा ब्राउजर नजर आ रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं आ रहा. मेरा ब्राउजर नजर नहीं आ रहा. मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं और फिर दोबारा शेयरिंग कर रहा हूं. आप इस फर्द को जानते हैं? आप में से कोई इस फर्द को जानता है? जी, कोई साहब बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कर देंगे. नहीं, ये कोई साहब ने राहित भाई ने कहा कि नहीं. नहीं, ये जो है वो ये असल में इंसान नहीं है. ये दुनिया में अभी किसी इंसान का ऐसा चेहरा नहीं है. लेकिन अब कंप्यूटर के जो हमारे इसको जैन लिखा हुआ है, जनरेटिव एडवर्चुअल नेटवर्क. अब इन जनरेटिव एडवर्चुअल नेटवर्क के जरिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये चेहरे बना रहे हैं. अब ये अनदर लिखा हुआ है, अगर मैं अनदर करूंगा तो एक और नया चेहरा आ जाएगा. अब ये खातून भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, ये एक और आदमी है. ये दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता. ये नेटवर्क जो है वो खुद ही अब ये चेहरे जो है वो बना रहे हैं. और जो है वो वही जो इंसानों को ट्रेनिंग लेते हैं कि अच्छा इंसानों के चेहरे ये हो सकते हैं, और फिर वो खुद जो है वो, इस वेबसाइट का नाम है thispersondoesnotexist.com ना. तो ये तो इंसान का ये हाल है कि जो है वो इस लेवल पे है दौर जदीद का. तो इसके नतीजे के अंदर तो उसका रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि मैं इतनी मुश्किल से ये चीज बना पा रहा हूं, तो ये क्या पूरे पूरे असल जिस्म की तख्लीक और उसके ऊपर ये चेहरा ये खुद ब खुद हो गया. यकीनन उसका सर जो है वो अल्लाह के आगे झुक जाना चाहिए. लेकिन वो बिल्कुल उसके बरक्स रहा है. इसके नतीजे में उसके अंदर जो है मजीद किबर और जो है वो गुरूर जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो फिर स्क्रीन शेयर कर लूं अपना. तो हम बात कर रहे थे वक़्त खलाक़कुम अतवारा. तो इसमें से एक तो ये कि हालांकि उसने तरह तरह से तुम्हें बनाया, इस तरह भी आप देख सकते हैं. और दूसरा, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर पैदा किया है. हम एक गलीज़ सा कतरा थे, और उस कतरे से जो है वो हम क्या कुछ बने. और किसी चीज की ऐसी हालत को कहते हैं जो अंदाजे के मुताबिक कुछ मुद्दत बाद बतदरीज तब्दीली चाहते हो. अब आप खूब जानते हैं कि हम किस किस मरहले से गुजरे. पहले हम नुतफा थे, फिर हम अलका बने, फिर मुदगदा बने, फिर इज़ाम बने, फिर लहम बने, फिर खलक ताम हुई, यानी कि हम पूरी एक बॉडी एक शेप के अंदर आ गए. ये सब के सब अतवार हैं, हम तौर से गुजरे हैं. और अगर हम जाने कि ये सारा काम ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली बज़ाहिर हो रहा है, असलन जो है इसके पीछे एक खलाक है जो काम कर रहा है. वक़्त खलक़कुम अतवारा, तो उसके आगे जो है वो हमारे सर झुक जाए. रब का सही तारुफ जो है वो अगर हासिल हो जाए तो ये शिर्क से दूरी का सबब बन जाता है. लेकिन रब का सही तारुफ ना हो तो फिर शिर्क में इजाफे का सबब बनता है. फिर दूसरा तरीका ये है कि अतवारा की बात अगर करें, पहले तुम बच्चे थे, फिर जवान हुए,
پھر تم پر بڑھاپا آیا، پھر تم پیر بن گئے، بوڑھے بن گئے اور کمزور ہو گئے. یہ سارے کے سارے ہمارے اسٹیجز آف لائف ہیں، جس سے کوئی جو ہے وہ اگر بندہ ایک اسٹیج پہ پہنچے اور پھر زندہ رہے تو پھر اگلا اسٹیج تو آ کر ہی رہتا ہے. تو اس کے بعد اگلی آیت آئیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی لیول کو بیان کیا کہ تمہاری اپنی تخلیق پہ تم غور و فکر کرو، تمہارے تخلیق کے اندر درجات کو دیکھو. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کو جو ہے وہ آسمانوں پر لے گئے. بالکل ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو ہے مردے کو زندہ کرتا ہے اور جو ہے وہ مارتا ہے، تو نمرود نے جو ہے وہ الٹا بات کر دی کہ میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پیراڈائم چینج کیا اور سورج کو کہا کہ سورج میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. تو اسی طرح کی بات ہے کہ اب ایک لیول کے بعد جو ہے وہ پیراڈائم چینج کر کے اللہ تعالیٰ بڑے لیولز پہ لے کر جا رہے ہیں. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح 7 آسمان جو ہے وہ تہ بر تہ بنائے، لیئر در لیئر بنائے. یوں سمجھ لیں آپ نا. یہ قرآن حکیم کی یعنی کہ جو اگر ہم مطالعہ قرآن کریں تو بہرحال ایک مشکل آیت ہے جس کو جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ آج کے انسان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. یعنی کہ میں بہت ساری تفاسیر کو دیکھ چکا ہوں اور بہت ساری ویڈیوز کو بھی دیکھ چکا ہوں، ڈسکشنز بھی کر چکا ہوں اس آیت کے حوالے سے. لیکن جو ہے وہ اصل بات یہی کہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سبع سماوات طباقا یہ 7 آسمان ہیں کیا، اور جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کس طرح دیکھا جائے. ایک جو ہے وہ رائے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. بہرحال 7 آسمانوں کی حقیقت ابھی انسانوں پر واضح نہیں ہے، اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی مختلف اوقات میں کچھ چیزیں نہیں ہیں. میں نے ایک دفعہ یہاں پر سعودی عرب کے ایک بڑے یعنی کہ عربی کے عالم ہیں، ہماری جامعۃ الامام میں پڑھاتے ہیں، ان سے انفرادی ملاقات کی اس مسئلے پہ. تو وہاں پر ایک ڈسکشن یہ بھی آیا ہے جیسے قرآن حکیم میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا اصحاب الفیل کو تباہ ہوتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 دنوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ عام الفیل یعنی کہ اس فیل والے سال کے اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور الم تری کیف اگر آپ لٹرلی معنی لیں گے تو کیا ہوگا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اور بھائی نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر جو ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ اصحاب الفیل کے ساتھ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہے؟ اب الم ترو، اب ترو کا مطلب اگر آپ لٹرلی لیں گے تو یہ کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اچھا ہم تو دیکھتے نہیں، 7 آسمان ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک منٹ ایڈمٹ کر لوں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تو ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے. یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آسمان 7 آسمان کیسے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے وہ انگریزی میں اینوک کہتے ہیں. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جانا کی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ کے ذریعے جو ہے وہ اس امت کو جو ہے پتہ چلا اس دور کی انسانیت کو کہ بھائی اس طرح کی 7 آسمان بھی موجود ہیں. تو یہ جو 7 آسمان کا فنومنا ہے، یہ قرآن جو بتا رہا ہے یہ ایسا فنومنا نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف اسلام اور یا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، بلکہ پیچھے ہی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. تاہم جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ بہرحال جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے ابھی بھی. اگر آپ یوٹیوب پہ 2 ویڈیوز دیکھیں، ایک جو ہے کوئی ہندوستانی عالم ہے، نوجوان عالم ہے، انہوں نے لکھی ہے تو انہوں نے بتانا شروع کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ جو تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ بڑے بڑے ستارے اور یہ سب کچھ، اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سب پہلا ہی آسمان ہے. اور پہلا آسمان ہی تمہیں نہیں پتا تو دوسرے آسمان کا کیا پتا؟ اور دوسرے آسمان کا جو ہے وہ جب پہلا آسمان کا ہی تمہیں نہیں پتا تو دوسرا آسمان کا کیا؟ پھر دوسرے کے بعد تیسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. تو یہ چیز ہے. لیکن اب جو یہ ایک تفسیر ہے جو کہ کی جاتی ہے کہ جو سب کچھ ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلا ہی آسمان ہے، یہ سماع دنیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، یہ طریقہ یہ بات کی جاتی ہے. لیکن جو ہے وہ یہ تو کائنات کی وسعتیں ہم پر اب واہ ہوئی ہیں، اس سے پہلے تو انسان جو ہے وہ کائنات کو کسی اور طریقے سے دیکھتا تھا. تو اب علم ترو کہ اگر لٹرلی میننگ لیے جائیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ 7 آسمان پہلے کے انسان کو بھی نظر آتے تھے. لیکن اگر ہم جو ہے میٹافوریکلی میننگ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ معلوم، اور معلوم کیسے ہوا؟ جیسا ادریس علیہ السلام نے بتا دیا، کسی اور پرانے ذریعے سے پتہ چل گیا.
دوسری قسم کی جو یوٹیوب پہ ویڈیو چلتی یعنی کہ بڑی مشہور ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ جو مدار میں جو مرکری ہے، عطارد و زہرہ اور مریخ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے یہ 5 یہ اور سورج اور چاند کو ملا کر یہ 7 ویزیبل جو ہے وہ جو سامنے اجرام فلکی جو ہیں ان کو سماوات کے معنوں میں موسوم کیا گیا ہے. اور جو ہے وہ اس کے متعلق میں بتایا کہ یہ بھی بڑی کمزور بات ہے، لیکن کرنے والے جو ہے وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے کا انسان تو انہیں سے واقف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ 7 آسمانوں کے طور پر پیش کیا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ انسان اس معاملے میں جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ٹامک ٹوئیوں سے زیادہ کچھ نہیں جو ہے وہ کر رہا. پہلے زمانے کا جو مسلمان تھے، پہلے مسلمان زمانے کے مسلمان علماء کیونکہ یونانیوں سے بڑے متاثر تھے تو ان کے کچھ اور خیالات تھے، اور وہ کسی اور خیال میں جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ پہلے آسمان پہ اور سورج کو چوتھے آسمان میں اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے. بہرحال اس کے متعلق ہم اس آیت کے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ابھی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہمارے لیے یہ علم کھولیں گے کہ 7 آسمانوں کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پر دلالت کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جوڈزم کے اندر بھی تلمود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 آسمان ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہندوازم کے اندر بھی تصور یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سم پراناس یہ دنیا جو ہے وہ 14 ورلڈز کے اندر ہے. 7 آر اپر ورلڈز یعنی کہ 7 آسمان ہیں، اور جو ہے وہ 7 جو ہے وہ لوور ورلڈز ہیں، یعنی کہ جو 7 زمینوں کا تصور ہے اس طرح کا تصور جو ہے ہندوؤں کے پاس بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت جو ہے پیچھے کی انبیاء نے دی ہے کہ 7 آسمان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح موجود ہیں. تو یہ ایشو جو ہے وہ کاسمولوجی کا ہے، انسان جو ہے وہ ایسٹرونومی کا ہے، ایسٹرولوجی کا نہیں ہے. ایسٹرولوجی کے نتیجے کے اندر تو پھر آپ جو ہے نا برج بنا کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تفسیر، لیکن یہاں معاملہ ایسٹرولوجی زیادہ ایسٹرونومی کا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ جب موقع دیں گے، اللہ تعالیٰ جب یہ علم کھولیں گے تو انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. ہمارا یہ ایمان ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے. آیت نمبر 16 کے اندر جو ہے وہ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ہے شاید جس کے اندر انہوں نے بات کی ہے، یہ بھی کی ہے کہ شاید یہ قوم جو ہے وہ جس طرح وہ زمینوں پر بتوں کی پوجا کرتی تھی، اسی طرح جو ہے وہ اجرام پرستی کی بھی، اجرام فلکی کی بھی پوجا کرنے لگی تھی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس طرح شاید ان کے اندر بھی مرض آ گیا تھا. لیکن جو ہے وہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بیک اینڈ پہ سورج کی اور چاند کے کون ہیں، اور وجعل القمر، اور ان میں چاند کو، کن میں چاند کو، یہ 7 آسمانوں میں، وجعل القمر فیہن، ان میں چاند کو کیا بنایا، نور بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو جو ہے وہ چراغ بنایا. قرآن حکیم میں اس بات کی بڑی کلیئرٹی سے وضاحت ہے کہ جب سورج کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے سراج کا لفظ ہوتا ہے، اور چاند کی جب بات ہوتی ہے تو نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کس چیز کا مرکز ہے، اور جو ہے چاند جو ہے وہ کس چیز کا پہلو رکھتا ہے. پرانے زمانے کی تفسیر میں چاند جو ہے وہ پہلے اور سورج جو ہے چوتھے آسمان میں. اس زمانے کی کاسمولوجی کے حساب سے قرآن کی تشریح اس زمانے کے علماء کرتے رہے کہ بھائی چاند جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، سورج ویسے میں نے پہلے عرض کیا. لیکن یہ اس زمانے کی، یہ قرآن کی تشریح نہیں، یہ افراد کار کی تشریح ہے. قرآن یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ سورج چاند پہلے آسمان میں اور سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان میں. اچھا، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے. چاند کا نور جو ہے وہ اصل میں ریفلیکشن ہے. آج ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ چاند جو ہے وہ ایک نور کی شکل کو، چاند کی جو روشنی ہے وہ ایک نور کی طرح کی ہے جو ریفلیکٹ کرنے والی، ٹھنڈی ہے. اور قرآن نے جو ہے سراج کا لفظ استعمال کیا ہے سورج کے لیے، جس کے اندر جو ہے سورج کی گرمی میں روشنی بھی ہے اور دیا بھی ہے، اور جو ہے وہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ فیضیاب ہوتی ہے. آج کل ایک ریسرچ گیٹ ہے، ریسرچ گیٹ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو وہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے اوپر جو ہے وہ مشرکین، یہ جو دہریے جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بات ہو رہی ہے وجعل القمر فیہن. فیہن کے معنی جو ہے وہ 7 آسمانوں میں. لیکن یوسف علی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی، وہ اس میں اس کے سے گڑبڑ ہوئی ہے. یوسف علی صاحب نے ٹرانسلیشن کیا کر دی، اینڈ میڈ دا مون اے لائٹ ان دیئر مڈس. اب اس کے نتیجے میں کیا بات ثابت ہوئی، مڈس کا مطلب یہ ہے کہ 7 آسمان ہے، تو اس کا مطلب ہے چاند جو ہے وہ چوتھے آسمان میں. اور اگر چاند چوتھے آسمان میں اور تمام ستارے پہلے آسمان پر ہیں تو تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں اس قرآن تو بالکل غلط بات کر رہا ہے. حالانکہ جو ہے وہ قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جو ہے چاند جو ہے مڈس کے اندر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے فیہن. تو پھر ایک مسلمان نے پھر اس کے اوپر جواب دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ الجزیرہ الجیریا کی کوئی یونیورسٹی ہے، ان کے صاحب نے کہا
کہ اللہ ڈز ناٹ سے and made the moon a light in their midst, جیسا کہ یوسف علی نے ترجمہ کر دیا تھا. He said and made the moon therein a light. فیہن کا مطلب therein. اب اگر کوئی 7 چیزیں ہیں اور اس کے اندر پہلی 7 لیولز ہیں اور اگر پہلے لیول پہ کوئی چیز ہو تو اس کے باوجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان 7 کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بالکل درمیان میں آپ لے کر جائیں اور جو ہے وہاں کہیں کہ بھئی چوتھے آسمان پہ ہی جو ہے وہ چاند موجود ہے. میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی موقع پر آپ کے بچے آپ سے یہ سوالات کریں کہ بابا یہ کیا بات ہے, یہ کیسی بات ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اہل علم کی نظر میں اور وہ ان چیزوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور جب باتیں زیادہ کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ہم پر علم واہ کریں گے تو یہ چیزیں مزید جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. آیت نمبر 17 پہ ہم آتے ہیں. آیت نمبر 17 میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر زمین پہ آتے ہیں, اور اب زمین پر پھر ایک جو ہے مشکل آیت ہے جو یہاں پر آئی ہوئی ہے اگر لٹرلی اس کو لیا جائے. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ نے تم کو زمین میں عجیب طریقے سے, زمین سے عجیب طرح اگایا, مجھے اگایا, آپ کو اگایا. کیا یہ فینومنا آپ ہوتے دیکھتے ہیں؟ تو تفہیم القرآن میں مولانا نے اس کا لٹرلی معنی نہیں لیے, بلکہ اس کے جو ہے وہ تشریح یوں کیے کہ یہاں زمین کے مادوں سے انسانوں کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی کہ جس طرح مختلف چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے, منرلز کا اور دیگر چیزوں کا جو بیج سے ملتے ہیں اور ایک پودا اگتا ہے, اسی طرح زمین کے مختلف مادے جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انسان اگتا ہے. گویا کہ جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا, اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی. گویا کہ بالکل جو ہے وہ اس طرح کہ جس طرح پودوں زمین بالکل یوں سمجھے کہ بغیر کسی چیز کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہریالی کر دی, اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیس آف دا ارتھ پر جو ہے وہ انسانوں کو بھی بسایا. یہ یعنی کہ میٹافورک لفظی ترجمہ لٹرلی ترجمہ پہ نہیں آئے, بلکہ جو ہے وہ اس کی تمثیلی ترجمہ جو ہے وہ مولانا نے کیا. ڈاکٹر اسحاق جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ اس آیت کی تشریح کے اندر نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈارون کا نظریہ ارتقاء نہیں, بلکہ وہ نظریہ ارتقاء جس کے پیچھے خدا تعالیٰ موجود ہے اور وہ باقاعدہ چیزوں کو تدریج کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یا اس پہ خاصی بحث ہے جس پہ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو اشارہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے ڈسکشن کے اندر موجود رہی ہیں. اچھا, جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ ان کا میں نے یاد ہے کہ ٹی وی انٹرویو سنا تھا ایک, تو دیکھا تھا, تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے بار بار جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلا رہے تھے کہ آپ اس چیز کو تو دیکھیں کہ ماں کے پیٹ سے تو نارمل انسان پیدا ہوتا ہے, لیکن پہلا انسان یا زمین کے پیٹ سے کیا پیدائش نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا سائنس جو ہے مستقل سے ریسرچ کر رہی ہے اور جو ہے مختلف جو ہے وہ کریشن ورک شاپس ہو رہی ہیں اور مختلف کوششیں ہو رہی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پروٹینز کسی طرح مل جائیں اور جو ہے وہ امائنو ایسڈ اور کوئی اس طرح کی لائف کا ظہور ہو جائے. تو غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس تھیوری پہ تو غور کریں, انسان کے جو ہے وہ زمین سے جو ہے انسان اگ سکتا ہے. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک, کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اصل میں اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. لیکن جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہمارے دور کے اندر ایک فینومنا ہوا ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں, اور وہ فینومنا ہوا ہے جو کہ جو ہے وہ میں اگلے بلٹ میں بیان کروں گا. ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ مختلف جگہوں کی مٹی لے آؤ, اور پھر ان مٹی کے کمبینیشن سے جو ہے وہ ایک مجسمہ بنا, اور پھر اس مجسمے کے اندر روح پھونک دی گئی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام بنے. اور یہ بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع ہیں, تو ان موضوعوں کے اندر یہ بات کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے جو ہے نا وہ پرندہ بناتے تھے اور وہ پرندوں میں روح پھونکتے تھے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ جو ہے وہ بن جاتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع سے, تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کوئی موضوع اگر یہ ہو سکتے ہیں تو اسی پیٹرن پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے یقیناً. لیکن ایک اور چیز جو فینومنا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ 3D پرنٹرز ہیں. آج کل جو 3D پرنٹرز آ گئے ہیں یہ ہمارے مسلم ریسرچرز کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور و فکر کریں کہ 3D پرنٹرز جو ہیں وہ اب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ارتقاء کی اب کوئی ضرورت ہے, بلکہ ایک پروگرام 3D پرنٹرز جس طرح ہمارا 2D پرنٹر ہے یا نارمل پرنٹر ہے وہ ایک کاغذ پر سب کچھ پرنٹ کر دیتا ہے. ہم کچھ نہیں لکھتے, ہم تو مائکروسافٹ ورڈ پہ لکھتے ہیں, لیکن پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ ایک کاغذ پہ آ جاتا ہے. لیکن جو ہے وہ 3D پرنٹر ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی 3D ماڈل 3 ڈائمینشنل ماڈل دے دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں, اور 3D پرنٹر ویسی چیز 3D کے اندر جو ہے مثلا میں نے کہا یہ برتن بنا دو,
تو وہ 3D پرنٹر جو ہے وہ برتن پرنٹ آؤٹ کر کے دے دیتا ہے, یعنی کہ کاغذ پر نہیں, باقاعدہ وہ پلاسٹر آف پیرس اور ان چیزوں سے چیز بن کے جو ہے وہ 3D پرنٹر جو ہے وہ بنا دیتا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ پورے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز کو جوڑا جا رہا ہے, فلاں چیز کو, کانسیپٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہے, اور پھر اس کے بعد چیزیں ساری جمع ہوئی اور چیزوں نے جمع ہو کر جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ پرنٹ کر دیا اور بتدریج کیا, سر سے پاؤں تک کیا یا پاؤں سے سر تک کیا, جو بھی ہو. ایک پرنٹر جس طرح کاغذ جو ہے وہ آغاز سے شروع ہوتا ہے اور اختتام پر ختم ہوتا ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ 3D پرنٹرز کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. تو لیکن اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ مزید وضاحت کر رہی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ انسان زمین سے اگے گا. وہ آیت کیا ہے؟ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے, پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. ویخرجکم اخراجا, اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی اگر یہ تقریر ہے تو وہ کفار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو, تم یہ ذاتیاں کر رہے ہو, تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے. یہ ایشو ہے. آخرت کو ہر طریقے سے بار بار یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں نوح علیہ السلام, اور کفار جو ہے وہ آخرت پر یقین کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلی آیت اور اس آیت کے زمرے میں یہ بات لکھی ہے, یعنی جس طرح ایک پودا زمین میں مختلف مراحل طے کر کے اگتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اس زمین میں پیدا فرمایا ہے. نیز جس طرح زمین سے اگنے والا سبزہ فنا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سبزے کو دوبارہ اسی مٹی سے اگا دیتا ہے, اس طرح تم بھی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کر زمین سے دوبارہ نکال لے گا. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح چورا چورا ہو جاتا ہے, پھر زمین میں دوبارہ دفن ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ سبزہ اگتا ہے, اس طرح انسان بھی قبر میں جاتا ہے. اگر وہ خاک ہوتی ہے تو خاک چلی جاتی ہے, کچھ بھی ہو انسان بہرحال زمین کے اندر ہی کہیں نہ کہیں مدفن ہوتا ہے اس کا. اس حوالے سے جو ہے وہ ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے بڑی توجہ طلب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے, اور یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں, نفقہ جس کو کہتے ہیں, دونوں سوروں کی پھونک کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. راوی کہتے ہیں 40 دن, انہوں نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں 40 مہینے, انہوں نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں 40 سال, انہوں نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اب حضرت ابو ہریرہ نے جب دو نفقوں کے درمیان جو سور ہے جس سے ایک مرے گا اور اس کے بعد وہ سور جس میں بندہ دوبارہ آیا ہوگا, زندہ ہوگا, ان دونوں سوروں کے درمیان ابو ہریرہ کو کلیئرٹی نہیں تھی کہ 40 مہینے ہیں, 40 دن ہیں, 40 سال ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا, پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے, قوسین میں لکھا ہوا ہے, بارش نازل فرمائے گا, تو وہ اس طرح اگیں گے جس طرح کی سبزی اگتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اگیں گے جس طرح کی سبزی اگتی ہے, سوائے ایک ہڈی کے انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے, اور وہ ریڑھ کی ہڈی میں سب سے چھوٹی اور نچلی ہے. اس سے قیامت کے دن مخلوق کی ترکیب ہوگی. تو گویا اس کے لیے عربی کا لفظ ہے عجب الذنب. عجب الذنب یہ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سسٹین کرتا ہے, اور جب وہ بارش ہوگی تو اس بارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے گروتھ دے کر جو ہے دوبارہ انسان کی شکل میں انسانی جسم تخلیق پا جائے گا, اور پھر روحیں اس کو جوائن کر لیں گی, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. تو اب جو ہے وہ اگر یہ اگلی دفعہ کی جو زندگی ہے اس میں تو بظاہر ہماری گروتھ جو ہے بالکل ایک پلانٹ کی طرح کی ہے, کہ ہم جس طرح پلانٹ ایک اگتا ہے اس طرح ہمارا دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اگنے کا عمل ہوگا, اور ہم زمین سے جو ہے وہ نمودار ہوں گے, اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہوں گے. بہرحال یہ تو تفصیلات ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں, اگر نوح علیہ السلام کا یہ بیان ہے کہ بھائی تم تیاری تو کرو اس وقت کی جب تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زمین سے نکل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے. تم نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایزی گوئنگ دین بنایا ہوا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ چند بزرگوں کو خوش کرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا, تمہارا ظلم کے اوپر جو ہے وہ NOC مل جاتا ہے, تمہاری ہر ذاتی جو ہے وہ دھل جاتی ہے, اور جو ہے وہ تم جو ہے وہ ان بزرگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے اندر, ان بزرگوں کی جو ہے وہ آشیرواد کے ذریعے جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ جرم کو جو ہے وہ لائسنس فراہم کر لیتے ہو. تو یہ آیت نمبر 18 تھی. ابھی ہم یعنی کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, یہ وہ حصہ ہے قرآن حکیم کا جس میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا, پہلے انہوں نے کہا کہ تمہیں اسٹیجز میں بنایا,
پھر فرمایا کہ آسمانوں 7 آسمان تہبر تہبر ہیں. پھر فرمایا کہ اس کے اندر سورج اور چاند، سورج کو چراغ اور چاند کو نور کی حیثیت سے رکھا. پھر زمین پر آئے اور کہا کہ جو ہے وہ تم لوگ جو ہے وہ تمہیں کس نے، اللہ نے جو ہے وہ جس طرح نباتات اگتی ہیں تمہیں بھی اگایا ہے زمین پر. اور پھر جو ہے وہ اب یہ آیت ہم نے پڑھی کہ جو ہے وہ تمہیں پھر اسی زمین میں واپس لے جانا جائے گا اور اسی میں تم کو جو ہے وہ اسی سے تمہیں پھر نکال کر کھڑا کیا جائے گا. جب ہم کسی مردے کو دفن بھی کر رہے ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں نا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اس طرح کی کوئی آیت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ہی تمہیں اس سے تخلیق کیا اور وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور تمہیں اس کے اندر دوبارہ جانا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور جو ہے وہ تمہیں اس سے جو ہے وہ، تو اس کے اندر وہی تمام باتیں آ گئیں جو کہ جو ہے وہ یہاں پر ان دو آیات کے اندر آ رہی ہیں. اگر کوئی حافظ ہے تو میری اصلاح کر دے، ہو سکتا ہے میں نے غلط کوئی آیت پڑھ لی ہو. رضوان بھائی نہیں آج وہ موجود نہیں ہے، مصطفیٰ بھائی بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، اگر کسی کے ذہن میں آیت ہے تو اور فوراً دیکھ لیں، ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو فوراً چیک بھی کر لیتے ہیں. جی عتیق بھائی، عتیق بھائی، جی عتیق بھائی، جی عتیق بھائی، عتیق بھائی بھی حافظ قرآن ہے. میں نے انمیوٹ کیا عتیق بھائی آپ کو. جی شعیب بھائی اس میں آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا، باقی آیت آپ نے ٹھیک پڑھی ہے، صرف ومنہا نہیں ہے، سٹارٹ ہوتی ہے منہا خلقناکم. یہ منہا خلقناکم، صحیح صحیح ٹھیک. سورۃ طہ کی آیت ہے. جی جی جزاک اللہ خیرا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہاں تو منہا خلقناکم، ہم نے اس سے تمہیں بنایا، اور پھر وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم جائیں گے، اور ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. جی جی، تو یہ ساری چیزیں والی بات ہے. اچھا اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. بساط کا لفظ ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شطرنج کی بساط بچھا دی گئی ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا. اور ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش جو ہے وہ بنا دیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا زبردست شان ہے، کیا زبردست شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ایک کرہ ہے، ایک اسفیئر ہے، اور وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اسفیئر ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے ایک زمین ہے، ایک فرش ہے جس پر میں چلتا پھرتا ہوں. کیونکہ میں جی آئی ایس بھی پڑھا رہا ہوں، جغرافک انفارمیشن سسٹم، تو مجھے یعنی لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ اور ان تمام چیزوں کو بھی بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو پورا جو ہم نے ایڈریسنگ اسکیم ہے کسی بھی چیز کی جو زمین پر موجود ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ سسٹم انسانوں نے بنائے، اور زمین کیسی ہے اور زمین کا پورا سسٹم جو ہے وہ. لیکن یہ بات بڑی ایک بالکل ایسی ہے کہ ایک بہت بڑی فٹ بال ہے اور ایک چونٹی ہے. اس چونٹی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ فٹ بال کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک جو ہے وہ فرش ہی ہوگی. اسی طرح جو ہے ہمارے لیے یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بالکل فلیٹ قسم کی ہے، لیکن جو ہے وہ یہ کرہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمارا احساس ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کو فرش کے طور پر لیتے ہیں، اور ہم ٹریول کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے سیدھے جا رہے ہیں، کوئی یہ جو ہے وہ گول قسم کی چیز نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مگر اب یہ زمین جو ہے وہ فرش کی طرح تو ہے، لیکن اس کے اندر مختلف ایلیویشنز ہیں، مختلف ہائٹس ہیں. تو اس اگلی آیت میں بتایا گیا کہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ کیا ہوگا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. سبل، سبیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ راستہ، اور سبل جو ہے اس کی کیا ہے؟ جمع ہے. راستہ نہیں ہے، راستے ہیں، تاکہ تم اس کے اندر جو ہے کیسے چلو؟ کھلے راستوں میں چلو. ایلیویشن جو ہے وہ بتاتے خود مختلف جگہوں کی مختلف ہے. کہیں جو ہے وہ ابو دا سی ہے، بہت زیادہ ابو دا سی پہاڑ بن جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ یعنی کہ سیدھی ایلیویشن ہے، یعنی کہ آپ آرام سے چلتے چلے جائیں، کوئی جو ہے وہ ویریشن نہیں ہوتی ہے اس ایلیویشن کی. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کے درمیان راستے رکھے، اور وہ درے جو ہوتے ہیں، مثلا درہ خیبر ہے ہمارا، اس کو فج کہتے ہیں. یہ فجاجہ جو ہے وہ کھلے راستے، بنیادی طور پر پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان اللہ نے راستے بنا دیے جس کے ذریعے ایک وادی کراس کر کے دوسری وادی، اور پھر ایک ایسے جگہ پہ چلے جائیں جب باقاعدہ مستقل جو ہے وہ زرخیز زمین مل جاتی ہے، اور جو ہے وہ آپ ایک ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ رہائش کے قابل جو ہے چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بھی چیزیں جو ہے وہ کر کے دی ہیں. اب جو ہے وہ آپ خود غور کریں کہ نوح علیہ السلام اگر اس تقریر کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام کی اگر یہ گفتگو ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کا انسان خاصا پھیل چکا تھا،
اور جو ہے وہ درے کراس کر کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے فروکش تھا. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے ہیں اس کے اندر وہ ان تمام ایریاز کے اندر جا کر انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو ہے وہ حصہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہیں پلانٹ کی طرح اگایا تو لیکن تم پلانٹ کی طرح اموبائل نہیں ہو, تمہارے لیے راستے کھولے گئے ہیں, تم فلاں جگہ جاؤ, ٹریول کرو, فلاں جگہ جاؤ. اس کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ سپورٹنگ میں جیسے کہ سورۃ النحل میں ہے, بغال ہیں, حمیر ہیں, گدھے ہیں, خچر ہیں اور اس طرح کے جانور ہیں جو تمہیں راستوں پر جو ہے سفر کرنے کے لیے سپورٹیو ہیں. تم اس احسانات کی قدر تو کرو. یہ نوح علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی جدوجہد کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹس کا استعمال کیا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت آتی ہے اور اگلی آیت جو ہے دوسرا رکوع آغاز ہو رہا ہے اور اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے دوبارہ مکالمے پہ آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور اب حضرت نوح علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں. قال نوح علیہ السلام نے کہا ربی, اے میرے رب, انہم عصونی, ان لوگوں نے یقیناً میرے ساتھ کیا کیا, میری نافرمانی کی. واتبعوا, اور اتباع کی, من, اس کی, لم یزدہ, جس کا اضافہ نہیں کرتا, مالہ, اس کا مال, وولدہ, اور اس کی اولاد, الا خسارہ, مگر خسارہ. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب, انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. یہ بامحاورہ ترجمہ ہے, یعنی کہ وہ چیز جو کہ جس کے ذریعے وہ مراد پا سکتے تھے ان چیزوں کے ذریعے انہوں نے نامرادگی حاصل کی, خسارہ حاصل کیا, نفع حاصل نہیں کیا. اب جو ہے وہ نوح علیہ السلام یہ بات اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے رب کو جو ہے پکار کر جو ہے وہ اب آپ بتائیں کہ پہلی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا مطالبات کیے. 3 مطالبات کیے تھے. پہلا مطالبہ کیا تھا؟ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ عبادت کسی کرو, اللہ کی. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ خوف اور تقویٰ کس کا اختیار کرو, اللہ کا. تیسرا مطالبہ تھا کہ اطاعت کس کی کرو, میری. تو اب اطاعت کے مقابلے میں کیا آ گیا, اسونی. یہاں میری اطاعت نہیں ہوئی بلکہ میری تو جو ہے وہ نافرمانی ہوئی. میری بات نافرمانی نہیں بلکہ میری بات کو تو کلی طور پر رد کر دیا گیا. تو 3 چیزوں کا مطالبہ قوم سے کیا گیا. اس کے اطیعونی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہ نبی یہاں پر اسونی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اتباع قوم نے کس کی؟ اتباع تو کرنا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کہیں میں کسی کی اتباع نہیں کر رہا. اتباع فالوشپ تو کسی نہ کسی کی کرنی ہے. فالوشپ بالکل جو ہے انہوں نے غلط لیڈر کی چوائس کی. قوم نے بالکل غلط لیڈرز کی چوائس کی. وہ لیڈرز جو خود گمراہ تھے اور ان کی گمراہی میں اضافہ جو ہے کس چیز نے کر دیا تھا کہ ان کی اولاد ٹھیک ٹھاک تھی اور ان کا مال ان کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا. یہ بڑا المیہ ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان جو ہے وہ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور اگر اس کو جو ہے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک اور طریقے سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے. دیکھیں بارش رحمت ہوتی ہے لیکن زحمت بھی بن جاتی ہے, ہمیں خوب پتہ ہے. مال و اولاد نعمت ہوتے ہیں لیکن یہ مصیبت بھی بن جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی مال کو بڑھانے کے لیے حرام ذرائع کا استعمال کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کی خاطر جو ہے وہ رشوت لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کی خاطر جو ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. سورہ کہف کے اندر اس بات کی تمثیل جو ہے وہ 2 باغ والے کا قصہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک اہل ایمان سے جو ہے وہ ایک مومن سے جو ہے وہ ایک 2 باغ والا جو ہے وہ اپنی گفتگو کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے کہ دیکھو کہ انا اکثر من کا مال و ولدا, میں تو تم سے مال اور اولاد کے اندر تم سے زیادہ ہوں اور جو ہے اگر میں اپنے رب کے پاس گیا بھی تو جس طرح یہاں پر مجھ سے خوش ہے میرا رب وہاں پر بھی مجھے نوازے گا. گویا کہ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مال کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے. مال کیا ہے؟ مال اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ کی رحمت ہے اور میرے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس کر رہا ہے. اچھا اولاد جو ہے وہ کس کے پاس آتا ہے؟ میرے پاس آتا ہے. اچھا اور میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اولاد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اور جو ہے وہ اگر یہ اللہ کی رحمت ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں سے خوش ہے.
اس کا مطلب یہ کہ اگر دوبارہ میں زندہ ہوا اور اپنے رب کے پاس پہنچا تو وہاں پر بھی اللہ مجھے نوازے گا. تو بالکل ایک غلط لائن آف جو ہے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے. آرگومنٹ جو ہے وہ دلائل جو ہیں بالکل ایسے بن جاتے ہیں جس کی بنیاد پر بھیانک نتائج نکلتے ہیں. ایک بہت 2 نمبر قسم کا آدمی جس نے 50 قتل کیے اس کے پاس بھی مال زیادہ ہو سکتا ہے. تو کیا وہ 2 نمبر طریقے سے اس نے کمایا ہے, اس کے سوئس بینک میں پیسے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہے کہ جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے؟ یہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ایسی بات ہے کہ جو ہے وہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ طے پائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک لطیفہ ہمیں ہماری اردو کی نصابی کتاب میں تھا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس جو ہے وہ انصاف کے لیے 2 پارٹیز آئیں. ایک پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنی بات رکھی اور دوسری پارٹی نے آپس میں بات رکھی, اور جو ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی پارٹی جو ہے وہ حق پر جانے پہ اور دوسری پارٹی جو ہے غلط ہے. لیکن جو ہے وہ پھر بادشاہ کے سامنے تکرار ہوئی اور پھر دوسری پارٹی جو ہے پہلی پارٹی پر بادشاہ کے سامنے ٹوٹ پڑی اور پٹائی کر کر کے اس کو ادموا کر دیا. بادشاہ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ اب میں فیصلہ دیتا ہوں, اور دوسری پارٹی کو جو ہے وہ اس نے کیا کیا, دوسری پارٹی کو کے حق میں فیصلہ دے دیا. سب نے کہا بادشاہ سلامت, آپ نے یہ کیا کیا؟ پہلی پارٹی حق بجانے پہ لگ رہی تھی لیکن آپ نے دوسری پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو بادشاہ نے کہا حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے, اور یہ کیونکہ غالب آ گیا اس کا مطلب ہے یہ حق پر ہے. اب یہ لطیفہ ہے لیکن اصل بات یہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ حق پر ہے, جس کے پاس زیادہ اولاد ہے وہ حق پر ہے. اگر یہ فارمولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو پیدا ہوتی اس کا انتقال ہو جاتا, اور کفار کے کہتے تھے انا شانے کا ہو الابتر, ابتر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑ کٹا. اگر فارمولہ یہ ہے کہ تو پھر تو یہی کفار کا فارمولہ رہے نا کہ وہ دیکھتے تھے کہ آخر کس کے پاس زیادہ مال ہے, کس کے پاس جو زیادہ اولاد ہے, وہی کس کو ملی ہے, وہی اس نے غریب آدمی کو کیسے مل گئی, وہی تو جو ہے وہ رئیس کو ملنی چاہیے تھی, کسی قریتین کے مکے کے کسی رئیس کو یا طائف کے کسی رئیس کو. یہ جو انسانی سوچ ہے, انسانی فکر ہے, یہ ہر جگہ جو ہے وہ انسان کو غلط راستوں کا مسافر بناتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ انعام یافتہ ہیں کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے اور ان کے پاس اولاد زیادہ ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان لوگوں سے کام نکالنا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں سے کام پڑتے رہتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کے لیڈرز بھی وہی ہوتے ہیں. کیا کریں بھائی, یہی میرا جو ہے نا یہی مجھے جو ہے نا میرا کام نکالے گا جب میں مشکل میں آؤں گا, یہی مجھے قرض دے گا جب مجھے قرض کی ضرورت ہوگی, یہی مجھے جو ہے وہ دشمنوں سے چھڑائے گا کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے, تو میں اس کا بندہ بن جاتا ہوں. نبی کا جو ہے کی اتباع کے بجائے میں ایسے لوگوں کا اتباع کروں گا. یہ داستان ہے انسانیت کی. پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں, جہاں پر بھی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ میرا کام کون نکال سکتا ہے, اور کام سے مراد کیا ہوتی ہے, میرے 2 نمبر کام کون نکال سکتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ غلط لوگوں کو اپنا جو ہے وہ لیڈر بناتا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی پھر قابل رشک بن جاتی ہے. ایک تو طریقہ یعنی کہ دو فینومنا ہو سکتے ہیں. ایک تو فینومنا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ یار ان سے کام نکالنا ہے تو ان کی لیڈرشپ کو قبول کر لو. لیکن دوسرے قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کو قابل رشک بنا لیتے ہیں, رول ماڈل بنا لیتے ہیں. بولتے ہیں کہ زندگی گزارنی تو ایسی گزارو, کیا زبردست قسم کی مرسیڈیز ہے اس کے پاس, کیا گھر ہے, ہر وقت جو ہے وہ یہ عیاشی کرتا ہے, میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس کے نتیجے میں فالوشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور قارون رول ماڈل بنتا ہے. یعنی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہے اور فرعون کی ٹرائکا کا تیسرا حصہ ہے, اور بنی اسرائیل میں سے, لیکن بنی اسرائیل کا غدار ہے. بنی اسرائیل کے نیک لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ سمجھتا, وہ باقاعدہ اپنا پورا جو ہے وہ جو سمجھے کہ کارواں بناتا ہے, اور اس کے اندر اس کی دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور مارچ کرتی ہے, پریڈ ہوتی ہے اس کی. اور بنی اسرائیل کے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, قارون تو کتنا نصیبے والا ہے, قارون تو کتنا خوش نصیب ہے, کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال دیا تھا. قارون جو ہے وہ اپنی قوم سے غداری کے نتیجے کے اندر اتنا مالدار ہے, اور قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کاش قارون جیسا مال ہمیں, قارون رول ماڈل ہے میرے لیے, قارون رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے, بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگلے دن جو ہے وہ اس کو اور اس کے گھر کو جو ہے وہ خسف کر دیتے ہیں, زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے شکر ہے ہم قارون جیسا ہمارا جو ہے معاملہ نہیں ہوا. لیکن اس وقت کا انتظار جب تک کہ ایسے قارونوں کو جو ہے وہ موت آئے, ایسی جو کہ ہولناک موت, عبرتناک موت, اس وقت تک تو انسان جو ہے وہ گمراہی کے شکار رہے گا نا. اگر اس کی مینٹلٹی یہ رہے گی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے, جس کے پاس زیادہ اولاد ہے, میں اس کی اتباع کروں گا. تو نوح علیہ السلام کو بھی یہی چیلنج ہے کہ ان کے مال اور دوسری پارٹی کے مال, جو باطل پہ جو پارٹی ہے اس کے مال اور اس کی اولاد نے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا.
لوگوں کی آنکھوں کو چندیا دیا. آج جو ہے فارچون 500 یا فارچون جو بھی ہو, یہ دنیا کے سب سے عمرہ ہیں, یہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کمانے والے لوگ ہیں, یہ دنیا کے رول ماڈلز ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ کے پی آئی دولت ہے, تو کے پی آئی دولت ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ فرد جو ہے سکسیسفل پرسن ہے, یہ سکسیس اسٹوری ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جبکہ وہ جس کے پاس جو ہے وہ حق پر عمل کرنے کے نتیجے میں روٹی کے لالے پڑے ہوئے, یہ فرد جو ہے وہ ناقابل فالو فرد ہے, ناقابل اتباع فرد ہے. اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اتباع اسونی ان کی نافرمانی کی گئی, اور اتباع کس کی گئی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا اور وہ غلط راہوں کے مسافر تھے. آیت نمبر 22, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, اور انہوں نے مکر کیا, اور کیسا مکر کیا؟ بڑا مکر, ایک ترجمہ یہ ہے. اور ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا, جس طرح مکڑی ہوتی ہے اس کا جال ہوتا ہے, اس طرح یہ مکر کا جال ہے, مکر کا جال پھیلایا ہوا ہے, اور جو ہے وہ زبردست کبارہ, زبردست بھاری قسم کا جو ہے مکر ہے, جو کہ جو ہے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سامنے منہ پھاڑے ہوئے ہے وہ کھڑا ہوا ہے. یہ مکر کس نوعیت کا ہے؟ یہ مکر کیریکٹر ایسوسینیشن کا بھی ہے, نوح علیہ السلام کے کردار کی توہین کی جائے, ان کے حوالے سے جو ہے وہ طرح طرح کا پروپیگنڈا کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا, یہ ساحر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ مال و دولت کے متلاشی ہیں, یہ ان کو یہ چاہیے. اور آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسوسینیشن کس طرح ہوتا ہے, کس طرح آپ کی توہین کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جو کیریکٹر ایسوسینیشن ہے, توہین رسالت ہے, یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کی گئی ہوگی. طرح طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نوح علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ کیے جا رہے ہوں گے, اور اس مکر کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو نوح علیہ السلام سے دور کیا جا رہا ہوگا. یہ پروپیگنڈے کی نوعیت ہے. پھر اہل ایمان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی کہ بھائی تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو, اگر یہ صحیح ہوتے تو ان کا یہ حال ہوتا, ان کی تو بیوی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, ان کا تو ایک بچہ ہی ہمارے ساتھ ہے, ان کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو, اگر یہ ہوتے تو اب تک عذاب کیوں نہیں آیا. تو یہ جو ہے وہ پروپیگنڈے کا جال ہے. پھر لوگوں کو خوف کے اندر جو ہے وہ کسی کو خوف سے جو ہے وہ الگ کرنے کی سازش ہے, تو کسی کو ہرس دلا کر جو ہے نوح علیہ السلام سے کاٹنے کی بات ہے. جس طرح جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے پیسے سے بندوں کو خرید لیا جاتا ہے, یا کیرٹ سے, یا پھر جو ہے اسٹک کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کام کرایا جاتا ہے. تو دنیاوی کامیابی کو خدا کی خوشنودی کا پیمانہ قرار دینا. آخر یہ اہل ایمان اتنے کمی کیوں ہیں, اتنے زیادہ حقیر کیوں ہیں, ہم ایسی زبردست کیوں نعمتیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان لوگوں میں کچھ گڑبڑ ہے. مکر کی یہ کیفیت ہے, پروپیگنڈا. اور پھر جو ہے وہ لیڈرز کا مکر, ان کی پرفریب گفتگویں, ان کی تقریریں, ان کے جو ہے وہ مذاکرے, ان کے مکالمے, ان کے ڈسکشنز, یہ لیڈرز جو ہے کام کر رہے ہوں گے. اور فالوورز جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پر جو ہے اس پروپیگنڈے کو لے کر جا رہے ہوں گے. اور اس طرح جو ہے یہ ویب آف مکر جو ہے وہ انسانیت کو اس نے اپنے اس وقت کی موجود انسانیت کو اس نے گھیرے میں لے لیا ہوگا. اور جو ہے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا اس مکر کے جال کو توڑنے میں. پھر یہی نہیں بلکہ جو ہے وہ مذہبی دنیا کے فریب, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. کس طرح وہ اپنے مذہبی جو ہے وہ عمل کو, مذہبی ایکٹس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہوں گے فلاں آپ حضرت کے بت خانے میں گئے تھے, وہاں کام نکل آیا, فلاں عورت کا بچہ نہیں ہوتا, وہاں عورت کا بچہ ہو گیا, فلاں آدمی جو ہے وہ بالکل غریب تھا, کچھ ہی عرصے میں وہ مالا مال ہو گیا, وہ بیمار تھا, وہ صحیح ہو گیا. اس طرح کی جو ہے مذہبی دنیا کے فریب جو ہے وہ پھر خواب کی دنیا ہوگی, جس میں خوابوں سے بتایا جا رہا ہوگا کہ فلاں آدمی نے جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی تو اس کے ساتھ جو ہے بعد میں کیا ہو رہا ہے. مثنوی مولوی مانوی کے اندر مولانا روم نے جو ہے وہ اس پر بڑی ایک جگہ بات کی. میں اب پہلے کسی زمانے میں پڑھا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی بات تھی کہ کسی طرح وہ ہندوستان کا دورہ کیا مولانا روم نے, تو وہ سومناتھ کے بت کے قریب بھی پہنچے. تو جو ہے وہ سومناتھ کے بت کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ سومناتھ کا بت جو ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ جب اٹھتا تھا تو لوگوں پہ دہشت تاری ہوتی تھی کہ ہاتھ جو ہے کس طرح اٹھ رہا ہے سومناتھ کے بت کا. تو یہ چھپ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ اور اندر پہنچے پیچھے کے سیٹ اپ کو, تو دیکھا کہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ پورا ایک نظام ہے کہ پیچھے کے پجاری جو ہے وہ کس طرح کھینچ رہے ہیں رسیوں سے, اور وہ جو ہے وہ بت جو ہے وہ کس طرح اٹھ رہا ہے. بیک اینڈ پہ یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں, اور فرنٹ اینڈ پہ پبلک جو ہے وہ حیران ہو رہی ہے کہ دیکھو اس بت میں کسی زبردست قسم کی جان ہے, اور یہ بت جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مشکل کشا ہوگا اور ہماری جو ہے مشکلات کو حل کرے گا. یہ
ہمارے سامنے قرآن حکیم میں جو ہے وہ سامری کا بچڑا ہے, اس کے اندر سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ ہمارے لیے مشکل کشا ہے, اس کے آگے جو ہے ہمیں سر جھکانا ہے, یہ موسیٰ کا خدا ہے. یہ مذہبی دنیا کے فریب ہے. تو پورا ایک زبردست قسم کا مکر ہے. انسان جہاں پر بھی جائے گا وہ اس مکڑی کے جالے کے اندر پھنسے گا اور جو ہے وہ دھوکہ کھائے گا, سوائے اس کے کہ جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان دیا ہے کہ جس ایمان کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ ایک رب سے مانگے گا, اسی کے آگے سر جھکائے گا اور اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائے گا. تو یہ مکر و مکرن کو بارہ جو ہے وہ پرانے زمانے کے جو ہے وہ افراد کا یہ مکر ہے. لیکن آج کے دور کے اندر یہ مکر جو ہے وہ کسی اور شکل کے اندر آ رہا ہے. یعنی کہ مذہبی دنیا کے یعنی کہ وہ افراد جو کہ ہندو ہیں وہ اپنے مکر کا بزنس کسی اور طریقے چلا رہے ہیں. جنہوں نے مسلمانوں میں شرک کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں ان کا مکر کا بزنس کسی اور طرح چل رہا ہے, اور دہریوں کے مکر کا بزنس جو ہے وہ کسی اور طرح چل رہا ہے, جس کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ اسلام کو خصوصی طور پر جو ہے وہ جو سمجھیں کہ دھچکا پہنچایا جائے. اس وقت جو ہے وہ ڈاکنز کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو رہی ہیں, اور جو ہے وہ انڈونیشیا زبان میں, نائجیریا ہوسا زبان کے اندر کس کس زبان میں ترجمہ نہیں ہو رہا. ان کو فائنانس کرنے والے کون ہیں, ذرا سوچنے والی بات ہے, اس کے بیک اینڈ پہ کون ہے. اسی طرح ایک مسلمانوں کی تحریک شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں دہریہ ہو گیا, فلاں دہریہ ہو گیا, ٹیسٹیمونیلز لائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اندر, جو ہے وہ مقابلہ حسن کو شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا اس امت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے. مکر کا ایک بڑا بھاری جال ہے جس کا مقابلہ امت مسلمہ کر رہی ہے, لیکن اسے شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت آ رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ان کے عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں بتایا ہے, اور یہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ اپنی قوم کے حوالے سے تھرڈ پرسن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تو اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا وقالوا, انہوں نے کہا, اب کنہوں نے کہا, ان کی قوم کے لوگوں نے کہا, لا تذرن, ہرگز نہ چھوڑو, ہرگز نہ چھوڑو, آلہتکم, اپنے معبودوں کو, ولا, اور نہیں, تذرن, تمہیں چھوڑنا ہے, نہیں چھوڑو, ودن, ود کو, ولا سواعن, سوا کو, ولا یغوسا, یغوس کو, ویعوق, یعوق کو, ونسرا, اور نصر کو. تو یہاں پر جو ہے وہ بات ہو گئی کہ الہ کون ہے, یہ پانچ معبود کون کون سے ہیں, یہ ود ہے, یہ سوا ہے, یہ یغوس ہے, یہ نصر ہے, یہ یعوق ہے, یہ پانچ ہیں. اب یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے وہ کس طرح بت پرستی شروع ہوئی. شیطان جو وار کرتا ہے, سب سے زیادہ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ دین کو دین کے وار سے مارتا ہے, یعنی کہ ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے نا, تو دین کو دین کے نام پر قتل کرنا یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے. دین کو اگر جو ہے کفر کے ساتھ لایا جائے تو سارے متحد ہو جائیں, لیکن دین کو دین کے نام پر کل کرنا ہو تو یہ سب سے آسان جو ہے ٹرک ہوتی ہے شیطان کی. تو شیطان نے یہ کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی ہے ان میں یہ پانچ بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے. یہ شرک نہیں کرتے تھے, لیکن ان کے نام پر شرک کی فیکٹریاں کھولی گئیں. یہ ود ان میں سے ایک کا نام تھا سوا, ایک کا نام تھا یغوس اور یعوق اور نصر تھا. ہوا یہ کہ جو ہے جب ان لوگوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہونے لگا تو سوال ہی پیدا ہو گیا کہ یہ تو بڑے بزرگ تھے ہماری اور اللہ سے بڑے قرب تھے. تو شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ جو ہے وہ ان کے جہاں یہ عبادت کرتے تھے یا پھر جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں پر ان کو یاد تو کرو کسی طرح. تو یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر سسٹم کیا مینٹین کیا جائے, عبادت کے لیے ان کو کس طرح یاد کیا جائے, یہ ساری جو چیزیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا کہ کوئی چیز ایسی رکھی جائے علامتی طور پر جس کے سے یہ یاد رہیں کم از کم. اگلی نسلوں میں جو ہے وہ ایوولوشن کے نتیجے کے اندر گمراہی میں ارتقا ہوا, شیطان نے اپنی مداخلت کی اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ بزرگ جو ہے وہ بت بن گئے اور ان بتوں کی پوجا جو ہے وہ قوم نوح کے اندر جو ہے وہ ہونے لگی, اور ان کو جو ہے وہ ان کی عبادت کو جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا گیا. اوپر والا رب ان پانچ بتوں کی پوجا سے راضی ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ ان بتوں ان کے آستانوں پر جو ہے وہ قربانی دے کر یا پھر دیگر چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ آخرت کی منزل کو آسان کیا گیا کہ یہ خوش تو رب خوش اور رب خوش تو آخرت میں بھی ہم کامیاب اگر آخرت ہے. تو یہ وقت جو تھا یہ ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان کے رئیسوں نے, ان کے سرداروں نے یا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ کمپرومائز نہیں, یہ پانچ ہمارے خدا ہیں, یہ معبود ہیں ہمارے, ان کو کسی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنا, اور جو ہے وہ اگر ہم نے چھوڑا تو یہ تو
ہم غلط راستوں پہ چلے جائیں گے. اب ہوا یہ کہ عذاب آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی اور سارے اہل ایمانی جو ہے وہ زمین پر بچے. لیکن جو ہے وہ پھر ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ بت جو ہے وہ دوبارہ منظر عام پر آ گئے, اور جو ہے وہ یہ بت منظر عام پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ پانچوں بت جو ہے وہ عرب کے مختلف حصوں کے اندر پوجے جا رہے تھے. تو کسی نے یہ انفوگرافکس بنائی ہے, اچھی انفوگرافکس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, اور جو ہے وہ قوم نوح جو ہے وہ ان کے نام کے بت بنا کر پوجا کر رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات ایسے بنے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن پھر اگلے دنوں کی گمراہی کے اندر یہ بت مختلف ناموں سے نمودار ہوئے مصر کے اندر. پھر یہ ہوا کہ کسی موقع پر جدہ میں سعودی عرب میں کھدائی ہوئی تو یہ بت نکل آئے, اور جو ہے وہ پھر یہ بت جو ہے وہ مختلف, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے, اور پھر جو ہے یہ مختلف خطوں میں چلے گئے. مثلاً جو ہے سوا جو ہے ایک جگہ پوجانے لگا, یغوث کسی اور جگہ پر پوجانے لگا, نصر کسی اور جگہ پر, یعوق کسی اور جگہ پر, اور ود جو ہے وہ کسی اور مقام پر. اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یوں سمجھیں کہ وہ بت تھے جو کہ پوجے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق کے اندر جو شخص تھا جس نے جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا, اس کے نام کیا تھا؟ عبد ود بہت زیادہ طاقتور تھا. لوگ پریشان تھے کہ اس کو کون شکست دے گا. پھر حضرت علی گئے اور حضرت علی نے اس کو وہ خندق بھی کود کر وہ دوسری طرف آ گیا تھا, اور عبد ود کو جو ہے علی نے قتل کیا تھا. تو کفار کے جو ہے وہ دل بیٹھ گئے تھے. تو عبد ود کا بندہ. تو اب یہ ود جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا؟ ود جو ہے وہ قوت مردانہ اور عشق محبت کا بت تھا. یہ قوی عقل مرد کی شکل میں تھا. سوا جو ہے وہ حسن و محبوبی دیوی کی طرح تھی, ایک عورت کا مجسمہ تھی. یغوث جو ہے وہ جسمانی قوت کا مظہر تھا, یہ شیر کی شکل میں تھا. یعوق جو ہے وہ بھاگ دوڑ کے حوالے سے بھاگ دوڑ کا دیوتا تھا, یہ گھوڑے کا ہم شکل تھا. اور نصر جو ہے وہ دوربینی کا دیوتا تھا, یہ عقاب کی صورت پر تھا. اور یہ سب مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے تھے. تفاسیر میں اس نوعیت کی بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ کمپرومائز کرنے کی تیار نہیں ہے, 5 بت کو پکڑ کے رکھو, یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے, آیت نمبر 24, اور اس کے اندر فرمایا گیا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. تو اب ان لوگوں نے تو یہ رویہ اپنایا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور تو بھی ان ظالموں کو وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یہ آیت نمبر 24 ہے. اور یہ آیت نمبر 24 جو ہے وہ اب مدعا کو بیان کر رہی ہے کہ مدعا کیا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کلیئرٹی سے بات کر دی ہے کہ بہت ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ان ظالموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اب ان کی ہدایت کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. ان کے اندر اگر اضافہ کرنا ہے اللہ پاک تو اب ان کی دلالت میں ہی اضافہ فرما. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو مبعوث ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لیکن نوح علیہ السلام نے ایسی کیسی بات کر دی کہ ان کے اندر اضافہ نہ کر ان ظالموں کے لیے. قوم یہ نہیں بات کی کہ ان لوگوں کو, بلکہ ظالموں کا لفظ خاص استعمال کیا کہ ان کے اندر اضافہ نہ کر بلکہ دلالت کا, گمراہی کا. تو ایک مفسر نے بات کی ہے کہ ہر گمراہ قیادت اسی قسم کے بتوں کے سامنے عوام کو جمع کرتی ہے. یہ بت پتھروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, افراد کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, افکار کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو اب افکار بھی گمراہ کرتے ہیں, افراد بھی گمراہ کرتے ہیں, بت بھی گمراہ کرتے ہیں. ہمارے دور میں افکار جو ہے گمراہ کرنے کے سیکولرزم, فلاں لبرلزم, فیمنزم, طرح طرح کے نام ہیں جن کے ناموں سے لوگوں کی جو ہے وہ کو گمراہ کیا جاتا ہے. لیکن اب سوال جو تھا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, اس کے پس منظر میں بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. بیک اینڈ پہ جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ بتلا چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکا, الا من قد آمنا, پھر غم نہ کر ان کاموں پر جو کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب کوئی اور فرد اس قوم میں سے مسلمان نہیں ہوگا, اس قوم میں سے اب کوئی اور فرد ایمان نہیں لائے گا. یہ الہی علم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہو چکا ہے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ نوح علیہ السلام کی پہلی ترجیح آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب کیا ہونی چاہیے. نوح علیہ السلام کی ترجیح ہونی چاہیے کہ جو رہا سہا سرمایہ ہے اہل ایمان کا, ان کو بچا لیا جائے کفار کے شر سے, ان ظالموں کے شر سے. کہیں وہ ان کا ایمان نہ چک لیں,
کہیں وہ ان کا زندگی نہ اچک لیں. تو نوح علیہ السلام اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اگر ان کے متعلق یہ طے ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو جائے. اور خاتمے کے لیے جو ہے لاسٹ اسٹرا کی ضرورت ہے کہ یعنی کہ آخری دن کا. وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جتنی جلدی یہ جو ہے وہ اپنے گمراہی کے راستے کو طے کریں گے تاکہ جلد سے جلد ان پر جو ہے وہ عذاب آئے اور جو میرے پاس جو سرمایہ بچا کچھ ہے اہل ایمان کا اس کو میں بچا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر فاسٹ فارورڈ کیا ہے اور جو وہ کہا ہے مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. گویا کہ پیچھے ہی آیت میں ابھی حضرت نوح علیہ السلام نے بات شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہوا کیا. اگر حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ساری اگلی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر بیان کیا کہ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے. کاز اینڈ ایفیکٹ. اب ایفیکٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا. اب وہ پورا طوفان نوح کا قصہ ہے. اور پھر فا کا ایک لفظ ہے، فا کا لفظ، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جمپ ہے ادخلوا نارا، اور ان کو آگ میں جھونک دیا گیا. تو نوح علیہ السلام کی دعا شروع نہیں ہوئی لیکن قبول ہو گئی. غرقابی اور داخلہ جہنم کے درمیان کا طویل زمانی فاصلہ صرف ایک فا، یہ فا کے استعمال میں طے ہو گیا کہ غرق ہوئے اور اس کے بعد وہ جہنم کے اندر آگ کے اندر داخل کر دیے گئے. پہلے پانی کا عذاب ملا، اب آگ کے عذاب سہ رہے ہیں یہ لوگ. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور جو ہے وہ اب اس پورے پروسیس کے اندر نہ غرق ہوتے ہوئے یہ کوئی سپورٹ ان کو حاصل ہوئی اور نہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آگ جب یہ سہیں گے تو اس وقت جو ہے وہ آگ کے عذاب میں جلیں گے تو ان کا کوئی انصار آ پائے گا. تو ظالموں کا ان کا ظلم اور ان کی خطائیں لڑڈوبی اور پہاڑوں کی اونچائی بھی اس عذاب کے سامنے کچھ نہ کر سکی. حضرت علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس نے کہا میں اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچ جاؤں گا اس طوفان سے. حضرت علیہ السلام نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، ایمان لیا میرے ساتھ آ جا، نہیں لایا وہ، اور پھر وہ بھی پہاڑ کی اونچائی بھی اس کا انصار نہیں بن پائی اور اس کو بچا نہیں پائی. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 26. آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. یہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا بقیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جو ہے وہ بتایا تھا کہ انجام کیا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کی بقیہ دعا دوبارہ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب جو ہے وہ تو مت چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی کو رہتا بستا، کیونکہ اگر یہ وائرس جو ہے وہ پھر بچ گیا تو پھر یہ اپنے گل کھلائے گا. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام جو ہے وہ نے جو زمین چھوڑی ہے اس کے اندر سارے لوگ اہل ایمان تھے. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور کفار کو جو ہے وہ طوفان نوح کے اندر جو ہے وہ ڈبو دیا گیا. جو بچے وہ کون تھے؟ جو نوح علیہ السلام کے سفینے میں تھے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے. اس اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اب عذاب کی جلدی کیوں ہے. نوح علیہ السلام کیوں چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے جلد سے جلد تباہ و برباد ہو جائے؟ کیونکہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یضلوا عبادک تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، آپ کو اپنے رہے سے سرمایہ کی پرواہ. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ پیدا بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ بدکار اور سخت کافر ہوگا. 950 سال میں نہ جانے کتنی جنریشنز جو ہے نوح علیہ السلام نے دیکھی ہوں گی. تو اب ان جنریشنز میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نوح علیہ السلام کے متعلق دشمن ہی ہوتا، نوح علیہ السلام کے مشن کا دشمن ہی ہوتا. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا. طائف کے اندر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. بالکل کلیئرٹی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل میں مجھ پر، اور پھر وہی بنو ثقیف محمد بن قاسم، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اگلی نسل میں سے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے ان کی اولاد جو ہے وہ پھر اسلام کی کیا بنی؟ ڈیفینڈر بنی. عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ رئیس المنافقین ہے. ابو عامر راہب یہ وہ فرد ہے جو کہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عبداللہ، سچے اہل ایمان میں سے. ابو عامر راہب کا بیٹا کون ہے؟ حضرت حنظلہ. اور یہ کون ہے؟ سچے ایمان والا. یہ دونوں کردار یعنی کہ دو بدترین دشمن ہیں حق
اور ان کی اولاد کیا ہے؟ بہترین اسلام کی جو ہے پر عمل کرنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو ہے وہ عاشق. اور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ حنظلہ جو ہے وہ فرد ہے جو کہ ہوا یہ کہ حنظلہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یعنی عبداللہ ابن ابی کی بیٹی سے. اور عبداللہ ابن ابی کی بیٹی جو ہے سچی مسلمہ تھی، چنانچہ جو ہے وہ عبداللہ نے جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح جو ہے وہ کس سے کر دیا؟ حنظلہ سے کر دیا. اور یہ کس دن ہوا؟ یہ وہ کون سی رات تھی؟ یہ وہ رات تھی جس کے اگلے دن جو ہے وہ کون سا مارکا تھا؟ غزوہ احد کا مارکا تھا. اب جو ہے وہ رات گزری اور جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں میاں بیوی ملے آپس میں، اور جو ہے وہ اعلان آواز آئی حنظلہ کے کانوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، نکلنا ہے آج کے دن. اب حضرت حنظلہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، بغیر جو ہے غسل جنابت کیے ہوئے جو ہے نکل آئے اور جو ہے میدان میں گئے اور میدان میں جو ہے وہ لڑے اور شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتایا کہ ان کو جو ہے وہ نہلایا جا رہا ہے، اور پھر ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے کہ ان کو کیوں نہلایا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ غسل جنابت کے بغیر جو ہے وہ میدان میں آئے. لیکن کہنے والی بات کیا ہے؟ کہنے والی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، ابو عامر راہب کا بیٹا بھی جو ہے مومن ہو سکتا ہے، عبداللہ ابن ابی کی بیٹی بھی مومنہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ قوم، اس قوم کے متعلق اب یہ بات کلیئر تھی کہ یہ جو بچے بھی پیدا ہوں گے یہ بچے بھی جو ہے فسادی ہوں گے، فاجر ہوں گے، کفار ہوں گے. تو جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. تو ہر گزرتا دن جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پریشانی بس یہی تھی کہ جو اب لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ آیت نمبر 27 تھی. اور اس کے بعد آخری آیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. پھر وہی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اغفر، مغفرت. اپنی قوم کو کہا کہ مغفرت مانگو اپنے رب سے، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے لیے ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور صرف لوگوں کو دعوت دی تھی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اس موقع پر بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک مجھے بخش دیجئے، یا رب میرے والدین کو بخش دیجئے، اور میرے گھر میں جو فرد جو ہے مومن کی حیثیت سے داخل ہو. اب وہ گھر جس کے اندر ایک بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، وہ گھر جس کے اندر ایک بیوی جو ہے وہ کافر ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ فلٹر کیا لگا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ مومن کی حیثیت سے داخل، مومنہ کی حیثیت سے داخل. ایسے افراد کی مغفرت فرما دیجئے. اور وہ جو کہ سب مومن مرد جو اس وقت جو ہے وہ میرے گھر میں داخل نہیں بھی ہو پائے اور عورتیں، ان سب کو معاف فرما دیجئے. اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ سرخو فرمائیے، اور دنیا میں جو ابھی عذاب سر پہ ہے اس عذاب سے بھی جو ہے وہ ان کو محفوظ اور معمون فرمائیے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. پھر تزد الظالمین آ گیا. پیچھے کیا آیا تھا؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اب کیا آ رہا ہے آیت نمبر 28 میں؟ ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اب جو ہے وہ بہت ہو گئی، ان لوگوں نے بہت زمین پہ فساد کر لیا، ان ظالموں نے جو ہے لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالا، لوگوں کے تیرے راہ سے بھٹکا دیا. یا اللہ پاک اب ان کو جو ہے زمین پر اس دفعہ ہستی سے ان کو مٹا دے، اور جو ہے ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اس کیفیت کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کو یعنی قرآن کے اندر اس مقام پر جو ہے وہ یہاں پر سورہ نوح ختم ہوتی ہے، اور جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل مکہ کو سنا رہے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ کن بنیادوں پر جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے عذاب کی دعا کر رہے ہیں. اور تم لوگ جو ہے وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ عذاب کا، تو ان لوگوں کا انجام دیکھو. اور اب اگر تم یہ عذاب کا معاملہ کر رہے ہو تو تم کن راستوں کے مسافر بننا چاہتے ہو؟ تم ذرا سوچو. آج کے دور کے اندر ہمارے لیے ٹیک اوے میسج کیا ہے؟ ٹیک ہوم. خود سوچیں کہ جو ہے وہ ہم اگرچہ مسلمان ہیں لیکن ہم سے نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اپنی قوم کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے وہ تباہی کا راستہ ہے، اس کو ان کی ہدایت کے لیے پرواہ کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے منظم جدوجہد کرنے کا پلان بنانا چاہیے. یہ سارے کام جو ہے ہمارے لیے بذات خود جو ہے وہ نوح علیہ السلام اگر رول ماڈل ہیں تو ہمارے لیے نکل آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں آپ نے اپنی تحقیق ہمارے سامنے رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 دنوں میں ہم نے سورہ نور مکمل کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اتنی بہترین تحقیق پر اور ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا اگر کوئی صاحب اپنے کوئی مشاہدات ہمارے سامنے رکھنا چاہیں یا کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے تو جی عمران بھائی ہیں, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. تو کہاں جی میرے خیال عمران ہینڈ ریز کیا تھا لیکن شاید کوئی سوال نہیں ذہن میں. تو عمران عتیق بھائی بھائی نے ہیں, ریز ہینڈ کیا تھا. عمران بھائی سے جی عمران بیگ سے بھائی جی میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب بھائی میں عمران بیگ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ پہچان گے ہوں گے, حلقہ سمن آباد کراچی. جی 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 عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ یہاں جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. پہلی بات تو یہ کہ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. آپ کو پہلے اصحاب کہف والا پروگرام بھی ہم نے اٹینڈ کیا تھا فیملی کے ساتھ اور ماشاءاللہ یہ پروگرام بھی بہت اچھا انفارمیٹیو ہے. یہ مجھے ایک گروپ سے ملا تھا لیکن یہاں ہم عمان میں رہتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم لوگ GMT+4 ہیں تو ابھی افطار میں 4-5 منٹ ہی رہ گئے یہاں پر. تو تھوڑا سا ٹائمنگ اگر ممکن ہو تو اور ہو سکے تو تھوڑا سا ایڈجسٹ اگر ہو سکے تو, کیونکہ یہاں الحمدللہ کافی ساتھی ہیں انشاءاللہ ہم مزید لوگوں کو شریک کروا سکیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنا جو ہے پلیز واٹس ایپ نمبر مجھے پرائیویٹلی شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اچھا عمران بھائی آپ نماز کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے یہاں عصر کی اذان جو ہے نا ہم یعنی کہ اس سے پہلے لے کر جا نہیں سکتے. رضوانی کیا مسئلہ ہے ہمارا, آپ بتا دیں اگر. جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ کیونکہ عصر کی نماز 4 بجے یہاں ختم ہو رہی ہے اور ساتھیوں کے اکٹھے ہوتے ہوئے تقریباً 5-7 منٹ 10 منٹ لگ جاتے ہیں. تو مطلب 4:15 کا ٹائم اسی لیے رکھا ہے کہ تمام یہاں کے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ شامل ہو جائیں. تو عمران بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا واٹس ایپ جو ہے نا میرے ساتھ شیئر کر دیں تو میں اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیج دوں گا اور مطلب اور آپ کو میسیجز بھی جو ہے ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. جیسے جیسے ہم لوگ پروگرام آگے اپنے چلائیں گے تو آپ کو اپڈیٹ بھی رکھوں گا. ابھی مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کو ہمارا میسیج کہاں سے ملا, تو اپنا نمبر کائنڈلی اگر مجھے آپ بھیج دیں تو میں اپنے پاس سیو کر لوں گا اور پروگراموں کی تفصیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. چیٹ میں شیئر کر لیں رضوان بھائی. جی جی کیا آپ چیٹ میں شیئر کر لیں نا تاکہ جی میں عمران. اچھا عمران بھائی جی میں ابھی نمبر ڈال رہا ہوں. میں ابھی اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال رہا ہوں. نو پرابلم. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی اور کوئی ساتھی کوئی بات. جی عتیق بھائی, زاہد بھائی. نہیں ریز ہینڈ کس نے کیا ہوتا ابھی؟ ریز ہینڈ کسی نے اب کیا تھا کیا؟ جی زاہد بھائی آئے ہیں اب. جی زاہد بھائی. جی زاہد. السلام علیکم. شکریہ شعیب بھائی, رضوان بھائی. جی جی صرف ایک نقطے پہ میں سوچ رہا تھا شعیب بھائی, آپ تھوڑی سی لائٹ اس میں روشنی دیجیے گا کہ قرآن مجید میں جس چیز کا بھی ذکر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے میں کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یعنی کہ اس وقت اس کی سوچ کے مطابق وہ یعنی اس کو شعور کے مطابق یہ وسائل نظر آ رہے تھے کہ پانی جتنا بھی ہوگا تو میری کیپیبلٹی ہے کہ پہاڑ جیسا جو ایک مطلب بڑا ریسورس اویلیبل ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا نا. تو بظاہر اس کی سوچ یہی تھی کہ میرے پاس یہ چیز اویلیبل ہے جو مجھے ہیلپ کرے گی. تو نقطہ یہ تھا کہ جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں انسان کے پاس وہ اگر اللہ کی اطاعت اور اس کی عاجزی اور شکر کے اندر ہیں تو وہ آپ کے کام آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ریسورسز چاہے پہاڑ جتنے بڑے کیوں نہ ہوں اللہ کی جو نافرمانی کے آگے جو ہے نا وہ کسی کام نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ فیلئر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. بھائی ایک بڑا سا سیارہ سے زمین سے ٹکرا جائے کیا کر لیں گے ہم؟ ہماری اوقات ہے کیا؟ اتنا کرتے ہیں ہم. ایک کورونا نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے. تو بہرحال انسان سمجھتا نہیں ہے, انسان اپنے آپ کا بڑا غرور کرتا ہے اپنی عقل پر. جی اور کوئی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ؟ عمران بھائی کو میں نے ایڈ کر دی ہے. اچھا جی عتیق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ
کوئی ایسا کوئی مزید کوئی سوال کوئی تو رائے آئی؟ اگلے جمعرات کو پھر ہم ایک یعنی کہ 3 دن پھر چلیں گے، جمعرات جمعہ ہفتہ، اگلے جمعرات جمعہ ہفتے کو دوبارہ اکٹھے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب 4 دن کی آپ کی چھٹی ہے پھر یعنی کہ اس پروگرام کے لیے، اور انشاءاللہ پھر 3 دن پھر مزید پروگرام کریں گے، ایک اور صورت انشاءاللہ ختم کر لیں گے. چلیں میں دعا کر لیتے ہیں. جی آپ سے دعا کی درخواست ہے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین ہمیں اپنی خطاؤں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اپنی خطاؤں پر آپ سے معافی کے خواستگار ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ تو پہاڑوں جیسے گناہوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں. آپ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی دعا مانگے استغفار کرے تو آپ معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجیے. یا اللہ ہمیں استغفار کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا معاشرہ یا اللہ پاک گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا ہے. یا اللہ یہ معاشرہ ہمارے بچوں کو بھی کھانے کے لیے تیار ہے، ہمارے پیاروں کو کھانے کے لیے تیار ہے، ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے. یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لیجیے، ہماری اولاد کو گمراہی سے بچا لیجیے، ہمارے پیاروں کو گمراہی سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں اس معاشرے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سورہ نوح پڑھیے یا رب العالمین. کچھ چیزیں جو سمجھ میں آ گئیں، کچھ چیزیں جن میں مزید جو ہے وہ یا رب العالمین ہمیں علم کی تلاش ہے، ہم علم کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم پر علم کے دروازے کھول دیجیے. یا اللہ ہم پر علم کے دروازے کھول دیجیے. اور اس میں بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا رب العالمین اس پر معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن کے ہمارے سینوں کا نور بنائیے، ہمارے دلوں کی بہار بنائیے، ہمارے غموں کا مداوا بنائیے، ہماری فکروں کا ازالہ بنائیے، اور قیامت میں اس کو ہمارے حق میں حجت فرمائیے. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جو بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.